السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اطہر امام آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کرامت کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کرامت ہے کہ آپ زمین کے مانند پانی پر چلتے تھے، اور آپ کی بہت مشہور کرامت ہے کہ آپ پانی پر اس طرح چلتے تھے کہ جیسے آپ زمین پر چل رہے ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک شخص کا، کہ جب ایک شخص نے آپ کو پانی پر چلتا دیکھا اور اس نے بھی ضد کر لی کہ حضرت مجھے بھی اس پانی پر چلنا ہے، تب کیا ہوا تو جانتے ہیں اس واقعے میں۔ تو اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جیسا کہ سارے جہاں میں مشہور ہے کہ سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دجلہ پر تشریف لے جاتے اور وہاں پانی پر زمین کے مانند چلتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس دریا پر زمین کے مثل چلنے لگے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اسے بھی دریا کے اس پار جانے کی ضرورت تھی، لیکن وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت میں کیسے جاؤں، اور اس نے ضد کر لی کہ حضرت مجھے بھی اس پانی پر چلتے ہوئے ہی جانا ہے اور اس ندی کو پار کرنا ہے۔ جب اس نے حضرت سے بہت اصرار و منت کی، پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اصرار کے بعد فرمایا یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور وہ دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور تجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں، تو بھی یا اللہ کیوں نہیں کہتا تاکہ تو بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا پانی پر چلنے لگے۔ اس شخص نے شیطان کے وسوسے میں آ کر یا جنید کہنا بند کر دیا اور یا اللہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ جیسے ہی اس نے یا اللہ کہنا چالو کیا تو وہ غوطہ کھایا اور اندر ڈوبنے لگا اور چلانے لگا کہ حضرت میں تو چلا، حضرت میں ڈوبنے لگا ہوں۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر دیکھا تو فرمایا کہ پھر سے وہی کہے یا جنید۔ پھر جیسے ہی اس شخص نے واپس سے یا جنید کہنا شروع کیا تو واپس سے پانی پر چلنے لگا اور دریا سے پار ہو گیا۔ جب وہ دریا سے پار ہو گیا تو اس نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت جب آپ یا اللہ کہہ رہے تھے تو آپ پانی پر چل رہے تھے، لیکن جب میں نے یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے کیوں لگ گیا؟ حضرت یہ کیا بات تھی؟ آپ اللہ کہے تو پار ہو اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں۔ اس بات پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں اور اللہ تک رسائی کی حوث رکھتا ہے۔ اس شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں معافی مانگا اور کہا کہ حضرت آپ سچ کہتے ہیں، ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں میں، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کہاں سے سمجھوں گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ اللہ والے چاہے تو کسی کو بھی پانی پر زمین کے مانند چلوا سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ ان کی بات پر عمل کرے اور ان پر سچا یقین رکھے۔ کس طرح وہ انسان نے ان پر سچا یقین رکھ کے جب یا جنید کہا تو وہ پانی پر چلنے لگ گیا، اور جب اس نے ان کی بات نہ مانی اور شیطان کے وسوسے میں آ کر اس نے وہ ذکر کیا جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے تو وہ ڈوبنے لگ گیا، کیونکہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک ہی نہیں پہنچا تھا اور اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا راز معلوم کرنا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک بندہ کسی بزرگان دین کو نہ سمجھ پایا اور وہ اللہ کو سمجھ لے؟ اب بہت سے لوگ بولیں گے اس واقعے کا ریفرنس کیا ہے، یہ واقعہ کون سی کتاب میں موجود ہے؟ تو اس واقعے کا ریفرنس ہے تاریخ الاولیاء کتاب، صفحہ نمبر 23 اور 24۔ ناظرین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے، تو اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے، اور کوئی بزرگان دین آپ کو اگر کوئی راہ بتائے تو اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کریں اور اس کی باتوں پر عمل کریں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وسیلہ ہر جگہ ہر موڑ پر کام آتا ہے، اور وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیتا۔ جیسے وہ شعر ہے نا کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر،
کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، ہے یہ ممکن چھت پر چڑھ جائیں گے زینہ چھوڑ کر، ہے یہ ممکن چھت پر چڑھ جائیں گے زینہ چھوڑ کر۔ ناظرین، وسیلہ زندگی میں بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ وسیلہ قائم نہیں کریں گے، جب تک آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقۃ فعل ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کی تعظیم اور ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟